زمین تقریباً 4 ارب سال پہلے وجود میں آئی تھی اور اس دن سے لے کر آج تک کروڑوں قسم کے جاندار اس زمین پر رہ چکے ہیں، جن میں بہت سے جاندار ناپید ہیں، لیکن کچھ جاندار ایسے بھی ہیں جو کروڑوں سالوں سے آج بھی زمین پر رہ رہے ہیں۔ انسان تقریباً 2 لاکھ سال پہلے اس زمین کا حصہ بنے ہیں، لیکن کیسے انسان آج اس زمین پر سب سے کامیاب ترین اور ایڈوانس سپیشیز ہیں، یہ سب بتائیں گے ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری تمام سامعین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہم انسان اس زمین پر اتنے کامیاب ترین سپیشیز کیسے ہیں؟ 7 ارب 93 کروڑ 24 لاکھ 47,930 یہ اس وقت انسانوں کی تعداد ہے۔ ہم انسان وقت کے ساتھ ساتھ اور ترقی کی منزلیں طے کرتے جا رہے ہیں۔ اونچی اونچی عمارتیں، ہوائی جہاز، بحری جہاز، یہ انسان کی ترقی اور کامیابی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں دوستو کہ انسان اس دنیا کا سب سے کامیاب ترین سپیشی ہے، لیکن کیا ہم ہر حساب سے آگے ہیں؟ چلیے تعداد کی بات کرتے ہیں۔ 7.9 ارب کی آبادی کے ساتھ ہم میملز سے تعداد میں بہت آگے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جن سے ہم تعداد میں بہت پیچھے ہیں۔ جیسا کہ دوستو اس دنیا میں موجود 11 بلین چمگادڑوں کی تعداد سے ہم بہت پیچھے ہیں، اور اگر ان کو ایک گروپ کے حساب سے دیکھا جائے تو یہ زمین پر پائے جانے والے تمام ممالیہ جانداروں کا 20% بنتے ہیں۔ پرندوں کی دنیا میں بھی ہم بہت پیچھے ہیں۔ افریقن ریڈ بل چڑیا زمین پر پائے جانے والے پرندوں میں سب سے زیادہ تعداد والا پرندہ ہے۔ صرف سوانا گراس لینڈ میں اس چڑیا کی آبادی تقریباً 10.5 ارب ہے۔ اس وجہ سے وہاں کے کسان، عام لوگ اور جانور وغیرہ اس پرندے سے بہت پریشان رہتے ہیں۔ اسی طرح سمندر تقریباً زمین کے 75% حصے کو گھیرے ہوئے ہے۔ دوستو سمندر کی تمام مخلوقات کی تعداد کا اندازہ لگانا ناممکن ہے، کیونکہ سمندر بہت گہرا ہے اور آج تک ہم سمندر کی مخلوقات کے بارے میں ہی نہیں جان سکے، تو ہم تعداد کا اندازہ کیسے لگا سکتے ہیں؟ لیکن ہم یہ جانتے ہیں دوستو کہ آرکٹک ہیرنگ کا ایک جھنڈ 1 میل پر مشتمل ہوتا ہے اور اس میں تقریباً 4 ارب سے زیادہ مچھلیاں ہوتی ہیں۔ اب آپ خود ہی ان کی تعداد کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اگر ہم سمندر کو چھوڑ کر کیڑوں کی طرف جائیں تو تعداد اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم صرف اس کیڑے کی بات کریں تو صرف شمالی امریکہ میں سویابین کے پودوں پر ان کیڑوں کی تعداد تقریباً 10 ارب ہے۔ اسی طرح اگر ہم چیونٹیوں کی طرف جائیں اور ایک چیونٹی کا وزن تولنے کی کوشش کریں تو نہ کے برابر، اور ہم انہیں گن بھی نہیں سکتے۔ لیکن اگر تمام چیونٹیوں کو ایک ترازو میں رکھ دیا جائے تو ان کا وزن دنیا کے تمام میملز سے زیادہ ہوگا۔ اگر انہیں گروپ کے طور پر دیکھا جائے تو تمام چیونٹیاں زمینی جانوروں کے تمام بایو ماس کا 15% حصہ کور کرتی ہیں۔ دوستو تعداد میں انسان ان تمام سپیشیز سے بہت پیچھے ہے، لیکن کچھ تو وجہ ہوگی کہ انسان ایک کامیاب ترین سپیشی ہے۔ اب جب ہم تعداد کو چھوڑ کر بایو ماس کے حساب سے دیکھ رہے ہیں تو یہ جاننا زیادہ ضروری ہے کہ بایو ماس ہے کیا۔ اگر ہم کسی طرح ایک ہی نوع کے تمام جانداروں کو ایک جگہ اکٹھا کر کے ان کا وزن کریں تو اسے بایو ماس کہتے ہیں۔ آسان الفاظ میں اسے ہم ایک گروپ کے تمام جانداروں کا وزن بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب ہم ہر ایک چیز کا علیحدہ علیحدہ وزن کرتے ہیں تو ہم کیا دیکھتے ہیں؟ 7.9 ارب آبادی کے ساتھ انسانوں کا کل وزن 3 کروڑ 2 لاکھ ٹن ہے، لیکن ایک بہت چھوٹا سمندری جانور جسے ویل مچھلی کھاتی ہے، اس کا وزن مجموعی طور پر 5 کروڑ ٹن ہے۔ اب اگر ہم ایسپنس کو ہی لے لیں تو دیکھنے میں تو یہ ایک بہت بڑا جنگل نظر آتا ہے، لیکن ایسپنس کے یہ جنگلات ایک علیحدہ علیحدہ درخت سے نہیں بنے، بلکہ یہ ایک کالونی ہے جو سنگل جڑ سے بنی ہے، جو زمین کے اندر پھیلی ہوئی ہے۔ زمین پر موجود سب سے بھاری سنگل آبجیکٹ 80,000 سال پرانا ایسا ہی ایک درخت ہے۔ اس اکیلے درخت کا وزن 6,600 ٹن ہے۔ یہ اوٹا میں پایا جاتا ہے اور اس کا نام پونڈو ہے۔ اب جب ہم انڈر گراؤنڈ سپیشیز کی بات کر رہے ہیں تو فنجائی کو کیسے بھولا جا سکتا ہے؟ اوریگون میں جنگلی فنگس کا ایک انڈر گراؤنڈ جال ہے جس نے تقریباً 1600 فٹ بال گراؤنڈ کے برابر ایریا کو گھیرا ہوا ہے۔ یہ رقبے کے لحاظ سے آج تک کا معلوم سب سے بڑا جاندار ہے، جس کا وزن تقریباً 75 اسپیس شٹل کے برابر ہے۔ دوستو اگر آپ مٹی کھود کر اس فنگس کو دیکھنا چاہیں تو آپ کو یہ کبھی بھی نظر نہیں آئے گا۔ اسی طرح زمین کے بایو ماس کا سب سے بڑا حصہ ہمیں کبھی بھی اپنی ننگی آنکھ سے نظر نہیں آتا۔
میں بات کر رہا ہوں بیکٹیریا کی۔ کیا آپ جانتے ہیں تقریباً 1 چمچ مٹی میں 1000 سے زیادہ بیکٹیریا ہوتے ہیں۔ اسی طرح صرف ایک گائے کے پیٹ میں موجود بیکٹیریا کی کل تعداد 3,000,000 اسی طرح 24 زیرو لگا دیں، اتنی ہوتی ہے۔ دوستو، اسی طرح زمین کے بایو ماس کا سب سے حیرت انگیز ٹکڑا وہ ہے جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ وہ زندہ ہی نہیں ہے، یعنی وائرس۔ کرونا وائرس سے پہلے دنیا کی تقریباً 61% آبادی اس نام سے واقف ہی نہیں تھی، جبکہ اب تقریباً 0.8% آبادی ایسی ہو سکتی ہے جو وائرس کے نام سے اب بھی واقف نہ ہو۔ نہ جانے یہ کیسے لوگ ہوں گے جو اب بھی وائرس کے نام سے واقف نہیں ہیں۔ آسان الفاظ میں وائرس بہت چھوٹے ہوتے ہیں، یہ ہر جگہ ہوتے ہیں اور زندگی کی ہر شاخ کو متاثر بھی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو زمین پر کل کتنے وائرس ہیں؟ سچ کہوں تو ہم بالکل بھی نہیں بتا سکتے، لیکن ایک اندازہ ہے۔ اگر آپ 7 کروڑ بلو ویلز مچھلیوں کا وزن لے لیں تو صرف سمندر میں موجود وائرس کے برابر ہوگا، اور اگر آپ ان تمام وائرس کو ایک لائن میں ترتیب دے دیں تو یہ ملکی وے گلیکسی سے 100 گنا آگے تک جائے گا۔ اگر دیکھا جائے تو انسانوں نے اچھا کام کیا ہے، اس بات پر غور کرتے ہوئے کہ ہم صرف 2 لاکھ سال پہلے اس زمین پر آئے ہیں اور آج سے تقریباً 500 سال پہلے ہماری آبادی تقریباً نصف بلین سے بھی کم تھی، لیکن اب ہماری آبادی 7.9 ارب ہے اور ہم ان تمام سپیشیز سے بہت ایڈوانس بھی ہیں۔ میں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ سب نے پسند کی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ اور شیئر بھی کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔